ہمارا ایک مرتبہ ایئرپورٹ سے جب سفر ہو رہا تھا، ایک صاحب تھے، ہم اپنے مخصوص لباس میں امامے کے ساتھ موجود نہیں تھے. ایک صاحب آئے ہمارے قریب اور انہوں نے کہا کہ ہم کچھ باتیں آپ سے کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہمارا سفر آسانی سے طے ہو جائے. اور ان کا ہمارے مسلک سے، ہمارے مکتب سے تعلق نہیں تھا. اور میں اپریشیٹ کروں گا کہ نوجوان اپنا وقت ضائع کرنے کے بجائے کوئی علمی گفتگو میں اپنا وقت صرف کریں. ہم سے وہ گفتگو کرنے لگا، گفتگو کرتے کرتے انہیں احساس ہو گیا کہ آواز جانی پہچانی لگ رہی ہے، یہ شکل جانی پہچانی لگ رہی ہے. تو انہوں نے نام لے کے سوال کیا کہ کہیں آپ تقی مہدوی تو نہیں ہے؟ میں نے کہا جی میں آپ کا خادم، میں تقی مہدوی ہوں. تو کہا کہ آپ کو ٹی وی پر بھی دیکھا ہے، ماشاءاللہ یہاں پر زیارت ہو گئی، بہت بڑا شرف ہو گیا کہ آپ کے ساتھ سفر بہت اچھے طریقے سے گزرے گا. پھر انہوں نے باتوں باتوں میں کہا کہ میں نے آپ کو ایک پوسٹر دیکھا ہے جس میں آپ آن لائن ذاکری سکھا رہے ہیں، آن لائن خطابت سکھا رہے ہیں، اور یہ الحمدللہ دنیا جہاں سے لوگ شریک ہوتے ہیں اس آن لائن کورس کے اندر. کہتے ہیں گفتگو کرتے کرتے کہ مجھے آپ کے اس ذاکری کورس کے اندر شامل ہونا ہے. تو دیکھیں اگر یہ ذاکری کورس اگر ہم شائستہ طریقے سے پڑھائیں اور اس میں تمام مقاصد فکر کے لوگ شریک ہوں کہ وہ سبھی کے لیے بات قابل قبول ہو، تو جب وہ پڑھائی جا سکتی ہے تو خود ہماری ممبر کی ذاکری کو بھی اس انداز سے بیان کیا جا سکتا ہے کہ تمام مقاصد فکر کے لوگ شریک ہوں اور ہمارا پیغام لے کر جائیں. اور یہی طریقہ ہمارے سابقہ علماء کرام کا بھی رہا ہے. شیخ مفید علیہ رحمان اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم دین کی خدمت میں پہنچے جن کا ان کے مسئلے سے تعلق نہیں تھا. قاضی عبدالجبار ان کا نام ہے. وہ درس دے رہے تھے اور شیخ مفید اس وقت جوان تھے اور ان کے درس میں پہنچ گئے. اچھا جب قاضی عبدالجبار درس دیا کرتے تھے تو بہت بڑا جمع غفیر ہوتا تھا، پہچانے جاتا تھا کہ کون آیا کون نہیں آیا. اور زمانے میں میڈیا کا دور بھی نہیں تھا کہ تصویریں کھینچ لی جائے اور پتہ چل جائے کہ یہ شیخ مفید ہے. قاضی عبدالجبار نے جب اپنا پورا لیکچر ختم کر دیا تو شیخ مفید جو دروازے پر موجود تھے انہوں نے ہاتھ بلند کر کے کہا کہ اگر میں سوال کروں تو آپ کیا جواب دیں گے؟ تو کہا کیوں نہیں، میں اسی لیے تو یہاں پر موجود ہے کہ تمہارے سوالات کے میں جوابات دوں. تو کہا میرا سوال یہ ہے کہ آپ کا حدیث غدیر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک حدیث ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا، بالکل صحیح حدیث ہے. دوسرا سوال کیا، دیکھیں یہ بھی تو پریشانی ہے نا کہ مولا کا لفظ کس معنی میں استعمال ہوا ہے، دوست کے معنی میں آقا کے معنی میں. تو شیخ مفید سے سوال کیا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ مولا کا لفظ اس وقت نبی اکرم نے دوست کے معنی میں استعمال کیا تھا یا سید و سردار کے معنی میں؟ تو قاضی عبدالجبار چونکہ سمجھدار عالم دین تھے، پڑھے لکھے عالم دین تھے، اور آج بھی آپ کو مثالیں مل جائیں گی کہ بڑے بڑے مولویوں نے کہا ہے کہ جو شیعہ کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں کہ مولا کا لفظ دوست کے معنی میں نہیں ہے، سید و سردار اور آقا کے معنی میں ہے. تو قاضی عبدالجبار نے بھی کہا کہ مولا کا لفظ اس وقت نبی اکرم نے آقا کے معنی میں کہا تھا. اب ان کے لیے بات پہنچانا بہت آسان ہو گئی کہ بھئی اب تو بات ہی ختم ہو گئی. من کنت مولا فعلی علی المولا، جس کے نبی آقا ہیں اس کے علی آقا ہیں. جیسی بات یہاں پر پہنچی قاضی عبدالجبار نے روک دیا. قاضی عبدالجبار نے کہا کہ حدیث غدیر ایک روایت ہے اور روایت کے بارے میں نہیں معلوم کہ روایت صحیح ہے یا غلط، ضعیف ہے یا حسن. روایتوں کی قسمیں ہوتی ہیں، اس لیے ہمیں روایت کے بارے میں نہیں پتا کہ وہ روایت کی کون سی قسم پر ہے، کتنی سچی ہے کتنی یقینی ہے. لیکن ایک واقعہ اسلام کی تاریخ میں پیش آیا ہے جس کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے اور وہ یقینی ہے. وہ یہ ہے کہ پیغمبر کی وفات کے بعد مسلمانوں نے ایک دوسرے خلیفہ کا انتخاب کر لیا. تو جو یقینی واقعہ ہے میں اس کو قبول کرتا ہوں، روایت کے بارے میں بحث ہے اس لیے میں اسے قبول نہیں کرتا. یہ انہوں نے اپنا نظریہ دیا. اور اتنا بڑا مجتہد، اتنا بڑا عالم بات بیان کر رہا ہے تو یقین بہت ساری چیزوں کو انہوں نے مد نظر رکھ کے بات بیان کی ہے. اور انہوں نے دو لفظ استعمال کیے کہ روایت کو انسان رد کر سکتا ہے لیکن درایت کو انسان رد نہیں کر سکتا. اس لیے میں نے حدیث کو رد کر دیا. حدیث کو چونکہ وہ منہ سے کہی ہوئی بات ہے، کیا پتا کہ کہی ہے یا نہیں کہی ہے، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا. اور جو عمل موجود ہے، جو تاریخ موجود ہے، جو سیرت موجود ہے، جو زندگی موجود ہے، جو یقینی چیز ہے اسے میں نے قبول کر لیا. بات آ گئی یہاں تک. شیخ مفید نے اس کا ذہن پڑھا اور کیا خوبصورت سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ کیا کچھ لوگ تھے جو علی مرتضیٰ کی خلافت کے زمانے میں علی کے مقابلے پر آئے؟ آپ مانتے کہ یہ واقعہ پیش آیا تھا؟ یہ حدیث تو نہیں ہے، یہ حدیث تو نہیں ہے، یہ تاریخ کا واقعہ ہے کہ ایک بار نہیں تین جنگوں کے اندر علی مرتضیٰ کے مقابلے میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں. کیا آپ اس واقعے کو مانتے نہیں مانتے؟ کہا میں مانتا ہوں اس واقعے کو، لیکن اس واقعے کے بعد انہوں نے توبہ کر لی تھی.
یہی تو ہمیں جواب دیا جاتا ہے کہ بھئی انہوں نے جنگ کی تھی علی مرتضیٰ سے، علی حق پر تھے، وہ سب باطل پر تھے، لیکن جنگ کے بعد انہوں نے توبہ کر لی تھی، اس لیے آپ انہیں کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اب شیخ مفید کا جواب سنیے گا۔ شیخ مفید نے کہا ابھی تو آپ نے کہا تھا آپ تاریخ کو مانتے ہیں، منہ سے کہی بھی بات کو نہیں مانتے۔ تو شیخ مفید نے کہا، یہ بچوں کے لیے کر رہا ہوں جن تک بات نہیں پہنچی ہے، شیخ مفید کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تاریخ کے اندر ان کی جنگیں موجود ہیں، تو ابھی تو آپ نے کہا تھا جو چیز تاریخ میں ہوتی ہے اسے مانتے ہیں اور جو چیز روایت ہوتی ہے اسے نہیں مانتے۔ تو جنگ تاریخ ہے، توبہ کرنا روایت ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ انہوں نے کی تھی یا نہیں کی تھی، آپ ہی کے نظریے کے مطابق اس وقت قاضی عبد الجبار، ان کو سلام ہے کہ اس وقت وہ اپنے ممبر سے نیچے اترے اور مبہوت رہ گئے، کوئی جواب نہ دے پائے، اور شیخ مفید کو اٹھا کر ممبر پر بٹھایا، اور ان کے فالوورز اس وقت حیران ہو گئے کہ یہ کیا کام کر رہے ہیں۔ تو قاضی عبد الجبار نے اپنے سارے شاگردوں سے کہا کہ اگر تمہارے پاس شیخ مفید کا کوئی جواب ہے تو لے کر آئے اور ممبر پر بیٹھ جائے۔ اور اس واقعے کے بعد شیخ مفید کا لقب مفید پڑا ہے، اور قاضی عبد الجبار نے سب سے پہلے کہا انت المفید حقا، تو واقعاً بڑا فائدہ دینے والا مفید ہے۔ شیخ مفید کے درجات میں اضافے کے لیے باوجہ بلند درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔